جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اور میں نے اس کے اوپر آج صبح ایک بڑا تفصیلی ویلاگ بھی کیا تھا اپنے چینل کے اوپر، اور وہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ گنڈا پور سے تو پہلے سے ان سے ظاہری بات ہے، وہ چیف منسٹر ہیں، وہ رابطے میں ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بہت سارے آفیشیل مسائل بھی ہوتے ہیں۔ بہرکیف ان کو بڑا سمجھایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ وہ جو ہے بطور چیف منسٹر یہ احتجاج نہ کریں اور لوگوں کو پشاور لے کے نہ آئیں، جس کے اوپر وہ انکاری ہو گئے۔ اور پھر میری اطلاع کے مطابق انہی کی ایک کابینہ کے ایک وزیر کا تسلسل کے ساتھ رابطہ تھا ادارے کے ساتھ، اور وہ ابھی لیٹسٹ انفارمیشن آنے تک کوئی سیٹلائٹ فون ہوتا ہے تھرایا کا، اس کے اوپر وہ پیغام رسانی مطلب کہتے ہیں تواتر کے ساتھ جاری رہی۔ دھرنے کے دوران بھی بار بار ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو کال آف کریں، اس کو کال آف کریں، اور بڑے شدید قسم کے ان کو دھمکیاں بھی دی گئی۔ اور اس دوران پھر ہمیں یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ اس دوران انہوں نے جو ایک یہ کوشش بھی ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، بلکہ اس کی بھی میں یہ بات دہرا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کی کہ یہ تجویز بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے آئی کہ جی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی حکم لے آئیں۔ یہ تجویز ادارے کو دی گئی کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ادھر سے ایک آرڈر کروا دیں، اور اس کے بعد پھر جناب وہ ہم عدالت کی بھی، وہ ظاہری بات ہمیں بھی فیس سیونگ ہو جائے گی، عدالت کی بھی ہو جائے گی۔ پھر ہفتے والے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی گئی، عامر فاروق صاحب عدالت پہنچے بھی، انہوں نے ایک فیصلہ بھی ماڑا موٹا سنایا، لیکن اس وقت تک کمیونیکیشن کا عالم یہ ہو چکا تھا کہ عوام جو تھی بڑی چارج تھی، اور وہ کسی صورت بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کسی عدالتی حکم کے اوپر وہ آگے پیچھے ہوں گے۔ تو ابھی جو سب سے اہم چیز اس میں آئی وہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ خود ہی انہوں نے غلطی کر دی تھی کہ سارے وہ واٹس ایپ وغیرہ بند تھے، فون بند تھے، کوئی کوآرڈینیشن تو تھی نہیں آن گراؤنڈ۔ تو پھر یہ جو کٹی پہاڑی والا سلسلہ ہے، کٹی پہاڑی سے پھر میراکسلی علی امین جو ہیں وہ چائنا چوک تک پہنچے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ ڈی چوک نہیں پہنچے تھے، چائنا چوک پہنچے تھے۔ چلیں ڈی چوک بھی چلے گئے، لیکن وہاں سے پھر وہ چلے جاتے ہیں کے پی ہاؤس میں۔ اب جب وہ کے پی ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آگے اب ان کو اٹھا کے لے جایا گیا، بلا کے لے جایا گیا، کیونکہ اکثر بلا کے بھی بٹھا لیا جاتا ہے نا، تو یہ تو ابھی کہنا بڑا مشکل ہے، اس کے کوئی ہمارے پاس ٹھوس شواہد نہیں ہیں کہ ان کو اٹھا کے لے جایا گیا۔ لیکن ایک بات جو ہے، یہ جو بار بار مختلف حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں جی کہ عمر ایوب کے گھر چلے گئے، فلانی جگہ چلے گئے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ علی امین صاحب جو تھے وہ باقاعدہ طور پر انہی اداروں کی مہمانداری میں تھے، حراست میں تھے، تحویل میں تھے۔ یہ اب وہ خود ہی بتا سکتے ہیں نا، بندہ جو وہ فیل کرے۔ آپ کو میں آپ میرے گھر آئیں اور میں کہوں یار آپ جا نہیں سکتے، اب آپ اس کو میری مہمان نوازی سمجھیں یا میری بدماشی سمجھیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ تو وہاں پہ کچھ ایسا سلسلہ ہوا، اور پھر اس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین نے ایک قسم کی فیس سیونگ دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ پرابلم یہ ہے، جس کی وجہ سے میں بات بھی کر رہا ہوں، کہ یہ جو فیس سیونگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو مل گئی، ادارے کو مل گئی، چلیں جی دھرنا دینا تھا، دھرنا آپ نے دے دیا، احتجاج کرنا تھا آپ نے کر دیا، 3 دن احتجاج ہو گیا، رجسٹر ہو گیا، انٹرنیشنلی بھی ہو گیا، لوکلی بھی ہو گیا، اور جو ترامیم ہیں وہ 19 تاریخ تک ڈٹر بھی ہو گئی، سب باتیں ہوگی، فیس سیونگ بھی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام ورکر جو اس کے لیے نکلا، اور ابھی جب آپ چیزوں کا جا کے، آپ لوگ تو وہاں گراؤنڈ پہ موجود ہیں، پشاور سے آنے والے لوگوں سے پہلے اسلام آباد، راولپنڈی کے عام لوگ، ورکرز بڑی تعداد میں 2 دن احتجاج کرتے رہے۔ ان کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی، ان کو کوئی بتایا نہیں گیا یہ چیزیں، جس طرح سے آخر میں دیکھیں نا اتنا مومنٹم بنا۔ علی امین ہی واز گیون اے ہیروز ویلکم جب وہ اسلام آباد داخل ہوئے۔ اس کے بعد اس چیز کو جا کے نمودار ہونا، چلیں اگر آپ اپنی مرضی سے ہی روپوش ہوئے تھے 24 گھنٹوں کے لیے، تو آپ کو پشاور نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کو اسلام آباد آنا چاہیے تھا۔ آپ کو اسلام آباد آ کے اگر آپ نے کال آف بھی کرنا تھا، تو آپ وہاں پہ ڈی چوک کھڑے ہو کر اپنے عوام کو بتاتے کہ جی ہمیں عمران خان صاحب کا حکم تھا، ہم یہاں پہ آئے، ہم نے یہاں احتجاج کیا، اب ہم جا رہے ہیں، پھر دوبارہ آئیں گے۔ آپ یہ بھی کر سکتے تھے، دیٹ وڈ ہیو بین اے آنریبل ڈسپرشن یا ختم ہونے کی بات ہوتی، یہ نہیں کی گئی۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اچھا ہوتا کیا ہے اب، یہ جو 24 گھنٹے کی روپوشی ہے، گرفتاری ہے، حبس بھیجا ہے، جو بھی ہے،
اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں عمران خان 10 دن کے لیے سولیٹری کنفائنمنٹ میں چلے جاتے ہیں. 10 دن کے لیے نہ ہی وہ کسی پارٹی کے بندے سے مل سکتے ہیں، نہ ہی وہ کسی صحافی سے مل سکتے ہیں، نہ اپنے وکلاء سے مل سکتے ہیں، نہ ہی اپنی فیملی ممبر سے مل سکتے ہیں. اور پھر عمران خان کی فیملی ممبرز، چاہے وہ اس کی بیوی تو پہلی جیل سے ہے، اس کی بہنوں کو بھی اٹھا کر ایک بھونڈے قسم کے مقدمے میں لاؤڈ سپیکر، یعنی کہ الزام بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پتھر یا لاٹھی یا گلیل تھی، لاؤڈ سپیکر رکھ کے جی ان کے ہاتھ میں لاؤڈ مائکرو فون تھا، مائکرو فون سے وہ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ جناب احتجاج کرو، دہشت گردی کا پرچہ دے دیا. کوئی پاکستان میں نظیر ہی نہیں ہے اتنے بھونڈے مقدمے میں ریمانڈ در ڈیمانڈ، مطلب ان کا فزیکل ریمانڈ پہلے 1 دن کا دیا گیا، پھر 2 دن کا دے دیا گیا. تو مطلب یہ، اور کوئی اس وقت مجھے بتائیے کہ کیا یہ بات علی امین صاحب کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے یہ آئی کہ یہ علیمہ خان صاحبہ کا اور ان کی دوسری جو بہن ہے عظمیٰ، ان کا ریمانڈ، یہ کیا چیز ہو کیا رہی ہے؟ مطلب میں حیران ہوں. کنفرمڈ انفارمیشن یہ ہے کہ جس وقت یہ اسلام آباد پہنچے اس وقت سے لے کر جو اگلی 24 گھنٹے روپوشی ہے، اس میں تقریباً 3 ملاقاتیں الیجڈلی جو ہیں وہ شاید کروائی گئی، یا 3 رابطے کروائے گئے عمران خان صاحب سے، جس میں صرف علی امین نہیں تھے، 2-3 اور لوگوں کے نام بھی آتے ہیں. اور یہ پورا مقصد جو تھا، اور یہ سب کچھ کرنے والے، میں اس کا ہرگز الزام جو ہے علی امین یا باقی لوگوں پر نہیں ڈال رہا، یہ ساری کوششیں، یہ ساری ڈیسپریٹ ایفرٹ جو تھی وہ آپ کے وہ بھائیوں کی تھی، اور وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ کام کروا رہے تھے. بلکہ انہوں نے اس دوران، میرے پاس مصدقہ اطلاع ہے، باقاعدہ طور پر یہ جب کہا گیا کہ بھی علی امین کو بازیاب کرایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ فوری طور پہ احتجاج ختم کریں ورنہ آپ کو لاش ملے گی. اس حد تک کمیونیکیشن کی گئی ادارے کے لوگوں کی جانب سے پارٹی کے لوگوں کو، ایک وہ جو خوف و ہراس کی صورتحال بہرکیف بنائی گئی. اور اسی دوران میں انہوں نے بارہا عمران خان صاحب کو بھی پیغام پہنچایا یا ان سے ملاقات کروائی. یہ انفارمیشن بھی 1-2 دنوں میں آ جائے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ کمیونیکیشن کروائی گئی. انہوں نے انکار کر دیا، عمران خان نے کال آف کرنے سے انکار کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اس وقت جو ہے آل آف سڈن، دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے، آپ صرف اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ کس انداز میں عمران خان صاحب کا جو ٹرائلز ہیں وہ بند کر دیے گئے. یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ روز کی بنیاد کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے، پھر آل آف سڈن سپرنٹینڈنٹ جیل درخواست دے رہا ہے عدالت کے اندر، اور ڈیفنس کی ٹیم بھی درخواست دے رہی ہے. دونوں کی درخواستوں کا متن ملتا ہے کہ جی ایس سی او سمٹ ہو رہی ہے. وہ پائی اڈیالہ جیل کا ایس سی او سمٹ نال کی تعلق ہے، عمران خان کا یا اس کے وکیلوں کا ایس سی او سمٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ لیٹ سپوز یہ کہہ بھی لیں کہ جی اسلام آباد لاک ڈاؤن میں ہوگا ایس سی او کی وجہ سے، تو اڈیالہ تو اسلام آباد سے 40 میل دور کے فاصلے پہ ہے، وکیل ان کے لاہور سے آتے ہیں. تو مجھے بتائیے نا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ 10 دن کے لیے آپ نے ان کو سولیٹری میں پھینک دیا؟ دیکھیے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جو وہ قافلے سے الگ ہوئے یا جو تھی، یہ ضرور ہے کہ اس وقت جب علی امین فیلڈ میں تھے، یعنی کہ دھرنے کے ساتھ اور احتجاج کے ساتھ جا رہے تھے، تو جو رابطہ تھا وہ سارا بیرسٹر صاحب ہی کے تھرو شاید ہو رہا تھا، میرے پاس یہی اطلاعات ہیں. لیکن علی امین صاحب جو ہیں وہ، ان کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے گی. ظاہری بات ہے وہ اب وہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو بتا نہیں رہے. کیونکہ دیکھیے جو وہ سٹوری بتا رہے ہیں، جو انہوں نے سیاسی کمیٹی میں بھی بتائی ہے اور جو سٹوری انہوں نے اسمبلی میں بھی بتائی ہے، اس کو کوئی اس وقت قبول نہیں کرنے کو تیار ہے. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ اچانک غائب ہو گئے اور پھر آپ نے ہری پور اور پتہ نہیں کہاں مانسرے کے راستے سے آپ کتنے گھنٹوں میں پشاور پہنچے. یہ بات بالکل ہے کہ کوشش کی گئی اور ان سے رابطہ کرانے کی بھی کوشش کی گئی، اور رابطہ ہوا بھی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ رابطہ ہوا بھی ہے، اور عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے، جس میں اس انکار کے بعد سزا کے طور پر یہ بائیفرکیشن کا پیدا کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 دنوں کے لیے سولیٹری میں ڈال دیا جائے، ان کا رابطہ کسی سے نہ ہو سکے، تاکہ وہ 19 تاریخ تک وہ جو ماحول سازی کرنی ہے. یہ دیکھیے ایس سی او سمٹ ایک بہانہ ہے، دراصل آئینی ترمیم کے لیے ماحول سازی کرنی ہے، اور اس ماحول سازی میں مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگوں سے معاملات طے کرنے ہیں، اور پھر 10 سے 12 جو ان کو لوگوں کی امید ہے، جو ضرورت ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف سے، ان کا بندوبست کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ ڈنڈے اور گاجر دونوں کا انتظام کر لیا گیا ہے. اینڈ پروڈکٹ آپ کے سامنے یہ ہے، پشاور والے پشاور، اڈیالے والے اڈیالے، 10 دن آپس میں کوئی رابطہ نہیں. اور وہ جو ایک محاورہ ہے پنجابی کا، وہ 100% درست ثابت ہو گیا کہ کسن نیڑے یا رب نیڑے. تو اس وقت کسن جو تھا وہ نیڑے تھا، اس نے اپنا کام کر لیا. رب یعنی کہ یہاں پہ اب استارہ ہی ہے نا، وہ خان صاحب سے 10 دن بعد جا کے معافی تلافی کر لیں گے کہ جناب اس لیے بڑی مصیبت سی. تو وہ 10 دنوں کے لیے انہوں نے خان صاحب کا جو کہنا چاہیے جو ہاتھ تھا وہ ان کے اوپر سے ہٹا دیا، اور 10 دنوں کے لیے بھی یہاں پہ امن سکون ہوگا. ان 10 دنوں میں جو ٹاسک ہے وہ صدر زرداری صاحب کے پاس چلا گیا ہے. انہوں نے تمام رانجے راضی کر لینے ہیں، اور 19 تاریخ کو انہوں نے اجلاس بلانا ہے اور پھر ٹائم فش کر دینی ہے.
عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کی جانب سے جو لوگ ہیں وہ اب یہی کریں گے کہ اب دیکھیے کل مراد سعید کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا، انہوں نے یہ بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ خان صاحب نے جب پیغام آخری ان کا پیغام آیا تھا تو اس میں یہ جمعے کا دھرنا تھا اور منگل اور بدھ کا دھرنا تھا۔ ابھی انہوں نے کہا جی ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، آپ کا جمعے والا دھرنا ہو گیا، بڑا کامیاب ہو گیا، اب منگل اور بدھ کو دھرنے کا اعلان کیا جائے۔ ان کی ٹویٹ کے بعد ابھی تک نہ ہی تحریک انصاف کی جانب سے نہ لیڈرشپ کی جانب سے دوبارہ کسی احتجاج کا اعلان کیا گیا، حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آج منگل ہے، کل بدھ ہے، کل کا آپ احتجاج کی کال دے دیتے، پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہوا دیکھیں احتجاج آپ کیوں کر رہے تھے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے خلاف کر رہے تھے، وہ ختم تو نہیں ہوئی نا، وہ صرف 19 تاریخ تک چلی گئی۔ چلیں ٹھیک ہے آپ اسلام آباد میں احتجاج نہ کریں، آپ کو سمٹ کا ہے ٹھیک ہے، ایک انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹ ہے، آپ لاہور، پنڈی، کراچی، پشاور وہاں تو آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو یہاں تو بھی عرب ذلیل ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر، وہ اب بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچے گی۔ بات یہ ہے کہ جو طاقت ڈنڈے میں نہیں ہے وہ طاقت پیسوں میں ضرور ہوتی ہے، اور بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید وہ خود اپنے تئیں بڑے بدماش ہیں، وہ ضروری تو نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی ادارہ بدماشی کرے اور آپ اس کی بدماشی مان لیں۔ ہاں اگر وہ ادارہ آپ کو خریدنے کی بات کرے تو پھر بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو بیسیکلی ایک سیاست و ایک کاروبار بھی تو ہے نا پاکستان میں۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جن کے ایمان خریدے جائیں گے، جن کے ووٹ خریدے جائیں گے، جس کی سہولت کاری قاضی فیض عیسیٰ نے کی ہے، اس میں بالکل اس وقت جو بولی ہے وہ یعنی کہ جو بجٹ ہے وہ اربوں میں پہنچ چکا ہے، کیونکہ ایک ایک ووٹ جو ہے اس وقت 15-30، کیونکہ دیکھیے اب جو ووٹ ہے نا، جو بندہ ڈیفیکشن کر کے ووٹ دے گا وہ تحریک انصاف سے جائے گا، اس کی سیٹ اس سے چھن جائے گی، لیکن اس کا ووٹ گنا جائے گا، یہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تو اب وہ ظاہری بات ہے، وہ اتنی انویسٹمنٹ کر کے اگر کوئی بندہ آیا ہوا ہے، اس نے ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے، کل اس نے ڈنڈے بھی کھائے تھے، سب کچھ کیا تھا، تو ایک ایم این اے یا ایک سینیٹر جو ہے وہ کم از کم اپنی ووٹ جو ہے 30-40 کروڑ کی تو بیچے گا۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کو اتنا زیادہ ظلم جبری ہے نا جی، میں کسی کو الزام تو نہیں دے رہا، میں تو کہہ رہا ہوں ظلم اور جبر ہے، ہر کسی کا اپنا تھریش ہولڈ ہوتا ہے، میں ہو سکتا ہے 2 چپیڑے کھا کے سیدھا ہوں، آپ ہو سکتا ہے 4 چپیڑوں کے سیدھے نہ ہو، آپ کو 6 مارنی پڑے، لیکن ہر کسی کا اپنا تھریش ہولڈ ہے۔ تو ابھی بھی سچویشن یہی ہے نا کہ جو بیسیکلی آپ کی بات نہیں مان رہے، جو آپ کی بات نہیں سن رہے، جو آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے دے رہے، وہ تو اس وقت یہی ثابت ہوا وہ صرف عمران خان اور اس کا خاندان ہے، یعنی کہ عمران خان کا بھانجا بھی جیل میں ہے، اس کی 2 بہنیں بھی جیل میں ہیں، عمران خان خود جیل میں ہے، اس کی بیوی جیل میں ہے، اس کے سوا جو باقی لوگ ہیں وہ اس وقت کسی نہ کسی جگہ جو ہے نا وہ ایمان کے کسی نہ کسی نچلے درجے کے اوپر ہے نا۔ ابھی تو جو کہتے ہیں نا جہاد جو اوپر تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم کہیں وہ نچلے درجے میں بیٹھے ہیں، وہ اس وقت وہ دل سے برا سمجھ رہے ہیں نا۔ ابھی بیسیکلی پوزیشن یہ ہے کہ جو اس وقت ریزسٹنس ہے، جو اس وقت اس پورے نظام کے خلاف آپ نے بات کرنی ہے، اس میں بھی ہم اس کو صرف دل سے برا سمجھ رہے ہیں جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اب اس درجے پہ ہیں، اللہ کرے ان کو توفیق حاصل ہو، دوبارہ سے تھوڑا سا آگے آئیں۔ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ اگر اس وقت صرف 2 گھنٹے ہی یہ ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہونا تھا، وہ ایک سٹیٹمنٹ جانی تھی، علی امین کے پاس ایک بہت چانس تھا، کیونکہ دیکھیے ابھی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ علی امین نے اس پورے جو سیناریو میں ان کا جو یہ ساری بات ہوئی، اس میں ان کی بڑی کوئی منطق ہو، کوئی بڑا اس میں لاجک ہو، اس میں بڑی کوئی انہوں نے اچھی چیز اچیو کی ہو جماعت کے لیے یا ملک کے لیے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بعد میں صرف صفائیاں ہی ہوں گی، کیونکہ وہ ایک گولڈن مومنٹ تھا جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو منوانا تھا کہ آپ دراصل ایک لیڈر ہیں، تو وہ والی چیز تھی، خیر وہ نہیں ہوئی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ الزام لے دیا جاتا ہے جی کہ خود تو آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ آئیں تو آپ کو پتہ چلے کتنے کی بکتی ہے کتنے کی نہیں بکتی، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ گراؤنڈ پہ ہیں ان کے اوپر رسپانسبلٹی تو ہے، اور پاکستان میں عمران خان کا وہ قول آج سچ ثابت ہو گیا ہے کہ لیڈرشپ ارریلیونٹ ہو گئی ہے۔ اس وقت لیڈرشپ صرف عمران خان کی ہے، باقی جماعت کے اندر کون لیڈر ہے کون نہیں ہے وہ سارا ارریلیونٹ ہو گیا۔ عمران خان نے جب کال دی لوگ نکلے، صرف کال کا کمیونیکیٹ ہونا ضروری تھا، کال کمیونیکیٹ ہوگی، لوگ خود نکل آئے، لوگوں کو نہ بسوں کی ضرورت پڑی نہ کسی وظیفے کی ضرورت پڑی، وہ لوگ نکل آئے، لوگ دوبارہ بھی نکلیں گے عمران خان کے لیے نکلیں گے، لیکن جو مختلف لوگ اس وقت جسے کہتے ہیں نا اب یہاں پہ رک جاتے ہیں ورنہ ویسے ہی مجھ سے کوئی اور گستاخی ہو جانی۔